السلام علیکم بزم زیز زندگی کی محفل جو طرح طرح کے رنگوں سے سجی ہوئی ہے، دکھ سے سکھ سے، اور دکھ سکھ کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، دعوت ہے، قربت ہے، فراقت ہے، ہجر ہے، وصال ہے، طرح طرح کے رنگ ہیں، جیسے طرح طرح کے موسم ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کی صورتیں ہیں، طرح طرح کے ماحول ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور طرح طرح کے ہی رویے ہیں۔ رویوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی مثالیں ہم رویے کے بارے میں دے سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے اپنی صفت اور اپنی جبلت اور فطرت کے ساتھ، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم و کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، کائنات کے چھوٹے سے ذرے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے کہ خالق وہ خود ہے، مصور وہ خود ہے۔ تو اس نے جانوروں کو بھی ان کے ماحول کے مطابق بنا رکھا ہے۔ موسم سرما کے جانور جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں، دیکھیں ان کی کھال، ان کی جلد، ان کی خوراک، ان کا رہن سہن انہی سرد علاقوں کے مطابق ہے۔ اسی طرح میدانی علاقوں میں رہنے والے جو جانور ہیں، چرند پرند ہیں، ان کی کھال، ان کے پر، ان کی عادتیں، ان کا ماحول انہی کے مطابق ہے۔ جیسے جس رنگ میں، جس طرح کے ماحول میں کوئی پرندہ ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے تو اس کا رنگ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے کہ وہ بھی جس ماحول میں ہوتا ہے، جس طرح کا اسے ملتا ہے انوائرمنٹ، ویسا ہی وہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان برعکس اپنے ماحول کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے، کیونکہ جبلت ہے، رویے ہیں، فطرت ہے۔ انسان اپنی فطرت میں تو ایک جیسا ہی ہے، یا بہت نیک ہے یا بہت بد ہے۔ درمیانی رویہ تو وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی تھوڑی سی کوشش سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اختیار کرتا ہے، کہ اگر کوئی بہت اگریسو ہے تو اسے اپنے رویے سے خود بھی ایک سٹرگل کرنا پڑتی ہے، اسے سمجھنا پڑتا ہے اور اس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، اسے غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ضبط سے، صبر سے، تحمل سے اگر وہ اپنی قوت برداشت سے کام نہیں لیتا، اپنے اس اگرشن کو، اپنے اس بیہیویئر کو ڈے بائی ڈے وہ اسی طرح پروان چڑھنے دیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ڈاگ کے 3 پار، کہ وہ لمیٹیڈ ہوتا جاتا ہے، وہ سوسائٹی سے کٹتا چلا جاتا ہے۔ اب جیسے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے پودوں کی جڑیں تو بہت زمین میں گہری ہوتی ہیں، اور میدانی علاقوں میں جو پودے ہوتے ہیں ان کی جڑیں بہت قریب ہوتی ہیں، وہ زمین میں اتنی گہری نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان ہے کہ وہ اپنی محبت سے اپنی جڑیں، اپنے تعلقات، اپنے رشتے ناطے بہت مضبوط کر لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کئی دفعہ محبت کرتے کرتے بھی بہت سے منافق بھی مل جاتے ہیں اور اپنی صفوں میں غدار بھی نکل آتے ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم نفرت کا جواب نفرت سے دیتے رہیں گے اور اپنے رویے میں ایک سرد مہری یا خود پسندی رکھ لیں گے، یا یہ رکھ لیں گے بھی آرڈر اینڈ اوبے، کہ میں نے جو کہہ دیا تو بس مجھے آگے سے یس میڈم یا یس سر ہی ملنا چاہیے، اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس طرح انسان اپنے معاشرے میں پنپ نہیں سکتا، وہ آگے نہیں جا سکتا، وہ خود بھی نفسیاتی مریض بنتا چلا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی ایک عجیب سے تناؤ میں آ جاتا ہے۔ تو اپنی اس کی نفس تو بریک ہوتی ہیں، خود سے تو وہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ ایک اپنی نیچر کے خلاف بھی جا رہا ہوتا ہے، کہ نیچر تو محبت کا درس دیتی ہے، نیچر تو بیوٹی ہے، نیچر تو خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اور وہ تو پسند بھی انہی لوگوں کو کرتا ہے کہ جو حسن اخلاق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، مسکراہٹ اور محبت، نرمی، خلوص، ہمدردی، یہ انسان کی فطرت کا پہلا اصول ہونا چاہیے۔ ہمدردی تو پرندے بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ملاحظہ فرمایا ہے کہ ایک کوے کو ہم کتنا مکروہ سا پرندہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک کوا جب کھانے پینے کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اتنی شدت سے وہ کائیں کائیں کرتا ہے کہ بہت سے ڈیروں کوے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ ایک کوا ہی وہ 1-2 چیزیں جو وہ کھا جاتا ہے، لیکن وہ ساتھیوں کو ایک پکار دے کے جمع ضرور کرتا ہے۔ اور جب کوئی پرندہ کوا ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، زخمی ہو، کمزور حالت میں ہو، یا کسی اور پرندے نے اسے شکار کرنا چاہا اور وہ کمزور حالت میں زمین پر گر جائے، تو دوسرے پرندے اسے حت الوسع جمع ہو کر ضرور اٹھا کر محفوظ جگہ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چیخ چیخ کے ایک دوسرے کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو یہ رویے ہیں پرندوں کے بھی، جانوروں کے بھی، کہ ان میں بھی ایک ہمدردی پائی جاتی ہے۔ بھیڑیا جسے ہم بہت سمجھتے ہیں بہت ظالم جانور ہے، لیکن بھیڑیا اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا وفادار ہوتا ہے۔ وہ ایز اے لیڈر اپنے گروپ کی کس طرح سے صف بندی کرتا ہے، کمزوروں کی، جوان بھیڑیوں کی، اور وہ اپنی مادہ کے ساتھ کس قدر مخلص ہوتا ہے، یہ ہم جب اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تو اب آئے دن ہم نے دیکھا ہے روڈز پہ یا ہمارے ارد گرد ماحول میں کئی طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو لوگ ٹھیک ہے، لوگ بہت ہمدردی بھی رکھتے ہیں، انسانیت بھی رکھتے ہیں کہ انسانیت سب سے محترم ہے، اور جیسے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری بنی نوع انسانیت کو بچایا۔ لیکن اب کیا ہے کہ لوگ مدد کرنے سے پہلے، ہیلپ لائن پہ اطلاع کرنے سے پہلے لوگ وہاں ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں،
اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. کئی دفعہ وہ بہت دردناک بھیانک قسم کے منظر ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جو کسی ایسے ایکسیڈنٹل کیسز ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے بھی تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک جس اذیت سے گزرتے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. لہٰذا پہلے آپ کسی کو خلق دیجئے جتنی آپ میں طاقت ہے، زبان سے، ہاتھ سے، اپنے عمل سے آپ دوسرے کے ہمدرد بنیے. اس کے بعد جو باقی جو مواقعات ہیں وہ بعد کی چیزیں ہیں. تو محبت شرط اول ہے. زندگی کو نبھانے کے لیے خلوص، ہمدردی، انسانیت اور انسانی قدروں کا پاس رکھنا بہت ضروری ہے. دنیا اگر دکھوں کا گھر ہے تو یہ تو نہیں کہ ہم اپنے اور دوسروں کے دکھوں میں اضافہ کرتے جائیں گے، اپنے دکھوں کو اپنے سر پر اتنا سوار کر لیں کہ ہم دوسری باتوں کو بھول جائیں اور ایک خود پسندی کا شکار ہو جائیں یا خود ترسی کا شکار ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، اور اپنی تکلیفوں کو دائرے سے ہم باہر ہی نہیں آئیں. ہمیں اپنے دائرے سے، اپنے سرکل سے باہر نکل کر پوری سوسائٹی کے لیے سوچنا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بہتر رویہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو تھوڑا سا دوسرے لیول پہ لے جا کر پہلے دوسروں کو اولویت دیں. اگر ہم ایک کیو میں کھڑے ہیں اور دھکے مار مار کے ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنی باری کا انتظار کریں؟ اپنی باری کا انتظار کریں اسی طرح سے جس طرح سے ہم زندگی میں انتظار کرتے ہیں بہت سی چیزوں کا. تو اپنے رویے کو بہتر بنانا، دوسروں کے لیے تھوڑا سیکریفائز کرنا، معاشرتی قدروں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان سے کنی کترا کے ہی آنکھ بچا کر جا نکلے تو ہم تو چرند پرند سے بھی زیادہ گر جائیں گے، ان سے بھی زیادہ ہم حقیر ہو جائیں گے. ہمیں اپنا اشرف المخلوق ہونا ثابت کرنا ہے اپنے طرز عمل سے.